3-4 रोज बाद रात को शिमर फौज की एक चौकी में बैठा 2 नौमर लड़कों का रक्स देख रहा था। ईरान के शाही दरबारों में ऐसे लड़कों का रक्स मकबूल था जिनके जिस्म लड़कियों की तरह दिलकश, गुदाज और लचकदार होते थे। उन्हें ऐसा लिबास पहनाया जाता था जिसमें वो नीम उरियां लगते थे। शिमर शाही खानदान का फर्द था। उस रात ये 2 लड़के उसने अपने सिपाहियों के लिए बुलाए थे। शराब का दौर चल रहा था। सिपाही चीख चीख कर दाद दे रहे थे। शराब में बदमस्त होकर 2-3 सिपाहियों ने भी लड़कों के साथ ही नाचना शुरू कर दिया। शिमर के हुक्म पर इन सिपाहियों को दूसरे सिपाही उठाकर चौकी से बाहर फेंक आए। ये चौकी छोटा सा एक कला था, लेकिन उसके दरवाजे रात को भी खुले रहते थे। ईरानियों को किसी दुश्मन के हमले का खतरा नहीं था। वो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। रक्स जब अपने उरूज को पहुंचा और शराब का नशा शिमर और उसके सिपाहियों के दिमाग को माऊफ करने लगा, तो सनसनाता हुआ एक तीर आया जो शिमर की गर्दन में एक तरफ से लगा और उसकी नोक दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। शिमर दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख कर उठा। सिपाहियों में हड़बौंग मच गई। वो सब शिमर के गिर्द इकट्ठे हो गए। 3-4 और तीर आए। 3-4 चीखें सुनाई दी। फिर उन ईरानियों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उन्हें संभलने का मौका ही न मिला और वो कटने लगे। उनमें से जो भागकर दरवाजों की तरफ गए वो दरवाजों में कट गए। चौकी वालों को कहीं से भी मदद नहीं मिल सकी थी। किसी भी दरवाजे से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। उन्हें हथियार उठाने की तो मोहलत ही नहीं मिली थी। इस हमले में जो बच गए वो जमीन पर लेट गए। ये एक तूफान था या बगुला जो गैर मुतवक्के तौर पर आया और जब गुजर गया तो अपने साथ वो तमाम मालो दौलत जो उस चौकी में था ले गया। पीछे लाशें रह गईं, या तड़पते हुए जख्मी, या वो अच्छे भले ईरानी सिपाही जो जान बचाने के लिए लाशों और जख्मियों में लेट गए थे। सुबह हुई। मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए घरों से निकल रहे थे कि घुड़सवार ईरानी फौज ने उनकी बस्ती को घेरे में ले लिया। दूसरी चौकी को उस वक्त उस चौकी पर हमले की इत्तला मिली थी। जब हमला आवर अपना काम करके बहुत दूर निकल गए थे, मुसलमानों को काम पर जाने से रोक लिया गया। ईरानी फौजियों ने मर्दों को अलग इकट्ठा करके खड़ा कर दिया और उनके घरों से औरतों को बाहर निकालकर मर्दों से दूर खड़ा रहने का हुक्म दिया। फौज उनके घरों में घुस गई और इस तरह तलाशी ली जैसे उनके मकानों के फर्श भी खोद कर देखे हों। उन्हें किसी घर से ऐसी कोई चीज न मिली जो शक पैदा करती। अलबत्ता सिपाहियों को अपने काम की जो चीजें नजर आईं वो उन्होंने उठा ली। फिर उन्होंने औरतों और मर्दों को इकट्ठा खड़ा करके उन्हें धमकियां दी। मुसलमानों के साथ ये सलूक उनके लिए नया नहीं था। किसी न किसी बहाने उनके घरों की तलाशी होती रहती थी। उसके बाद उन्हें इसी तरह की धमकियां मिलती थीं। लेकिन अब ईरानियों को माकूल बहाना मिला था। रात उबला की एक मजाफाती चौकी पर बहुत से आदमियों ने शबखून मारा। एक ईरानी कमांडर ने मुसलमानों से कहा, हमारा एक कमांडर और 60 सिपाही मारे गए और बहुत से जख्मी हुए हैं। अगर तुम में कोई मर्द या औरत इस गिरोह के किसी एक आदमी को भी पकड़वाएगा उसे इनाम मिलेगा। नकद इनाम के अलावा उसे इस फसल का आधा हिस्सा मिलेगा। उसने सब पर निगाह दौड़ाई और पूछा, एक दूसरे को देखकर बताओ कि तुम में कौन गैर हाजिर है। सब ने इधर उधर देखा, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन गैर हाजिर है। उनकी निगाहें खुद्दाम को ढूंढ रही थी। वो 3-4 दिनों से बस्ती से गायब था। सबने देखा कि खुद्दाम वहां मौजूद था। सबने सुकून की सांस ली। फिर बहुत सी आवाजें उठी कि कोई भी गैर हाजिर नहीं। ईरानी फौजियों के जाने के बाद जिन्हें मालूम था कि खुद्दाम 3-4 रोज से गायब रहा है, वो बारी बारी उससे पूछने लगे कि वो कहाँ चला गया था। मैं शिमर के डर से भाग गया था। खुद्दाम ने हर किसी को यही जवाब दिया। उसके बाप ने सबको बताया था कि खुद्दाम गुज़श्ता रात के पिछले पहर आया था। उस रोज बाग में काम करते हुए ज़ोहरा और खुद्दाम काम से खिसक गए और उस जगह जा बैठे जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था। ज़ोहरा खुशी से पागल हुई जा रही थी और वो रह रह कर खुद्दाम की बलाएं लेती थी। ये कैसे हुआ खुद्दाम? उसने खुशी से लड़खड़ाती हुई जबान से पूछा। ये हुआ कैसे? इसे अल्लाह की मदद कहते हैं ज़ोहरा। खुद्दाम ने कहा, अब न कहना कि खुदा मदद नहीं करता। खुद्दाम ज़ोहरा संजीदा हो गई, जैसे उसके होंठों पर कभी मुस्कुराहट ही ना आई हो। खुद्दाम के चेहरे पर नजरें गाड़कर कदरे परेशानी से बोली, सच कहो खुद्दाम, शिमर के कातिल तुम ही तो नहीं? कहते हैं रात सहराई डाकुओं के बहुत बड़े गिरोह ने शिमर की चौकी पर उस वक्त शबखून मारा जब वो शराब और रक्स में बदमस्त था। खुद्दाम के अचानक कहकहे ने बिनते सऊद की बात पूरी न होने दी। वो हंसता ही रहा, जैसे उससे बड़ा मजाक उसने कभी न सुना हो। खुद्दाम ने कहकहे में एक राज छुपा लिया था। ज़ोहरा को ये खतरा नजर आ रहा था कि खुद्दाम गैर मामूली तौर पर दलेर, गैरतमंद और जिस्मानी लिहाज से ताकतवर और फुर्तीला है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो शिमर को कत्ल कराने के लिए डाकुओं के गिरोह से जा मिला हो। उस जमाने में सहराई डाकुओं के गिरोह फौजी दस्तों की तरह अपनी कार्रवाइयां करते थे।
وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل لیا ہو۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پراسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے واز کر رہے ہوں۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا، بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے۔ جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ کب، آخر کب؟ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واز سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے، لیکن کب؟ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینوں میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کمانڈر شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شبخون مارا گیا تھا وہ پہلا شبخون نہیں تھا، ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا، اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شبخون پڑتا اور شبخون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار دستہ شبخون مارنے والوں کی تلاش میں گیا۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا جو ہموار صحرا نہیں تھا۔ وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹیکریاں تھیں، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے، ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ اس خوفناک علاقے میں جو میل ہا میل پھیلا ہوا تھا صحرا کے بھیدی ہی جا سکتے تھے، کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش پا ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شبخون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جوں ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ پہلی بوچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے، سارے دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بھلیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپیٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈھکی ہوتی تھیں، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں سے کئی بھاگ نکلے، وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑی 3-4 میل کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھیں، یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہے، نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت اسے بڑی اذیت ناک موت مارتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دی، زرتشت کے پجاریوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں، زرتشت کو ساتھ لاؤ، مسنا بن حارثہ۔ اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کے تعاقب کی اور ان کی تلاش کی جرت نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد یہ للکار سنائی دیتی تھی،
मुस्ना बिन हारिसा, आतिश परस्तो मैं मुस्ना बिन हारिसा हूँ। फिर मुस्ना बिन हारिसा दहशत का, किसी जिन भूत का, किसी बदरूह का एक नाम बन गया। ईरानी फौज इस नाम से डरने लगी। उन्होंने मुस्ना बिन हारिसा या उसके गिरोह के किसी एक आदमी को पकड़ने के बहुत एहतमाम किए, लेकिन जब कहीं शब खून पड़ता था तो ईरानी फौजी, जिनकी जुर्रत और बेजिगरी मशहूर थी, दहशत से दुबक जाते। ये था वो मुस्ना बिन हारिसा जो फरवरी 633 ईस्वी के एक रोज मदीना में खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक गुमनाम अजनबी की हैसियत से बैठा था। वो जनूबी इराक का रहने वाला और अपने कबीले बनु बकर का सरदार था। तारीख में ऐसा इशारा कहीं भी नहीं मिलता कि उसने कब और किस तरह इस्लाम कबूल किया था। ये उसी की काविश का नतीजा था कि न सिर्फ उसके अपने कबीले ने, बल्कि इन इलाकों में रहने वाले कई और कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब जंग जमामा खत्म हुई और इर्तदाद के फितने का सर कुचल दिया गया, तो मुस्ना बिन हारिसा ने इराक के जुनूबी इलाकों में ईरानियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। उन्होंने उन मुसलमानों में से जो ईरानी बादशाही की रियाया थे एक गिरोह बना लिया और ईरानी फौज की सरहदी चौकियों पर शबखून मारने शुरू कर दिए। उनके शबखून इस कदर अचानक और तेज होते थे कि चौकी वालों को संभलने का मौका नहीं मिलता था और मुस्ना का गिरोह सफाया करके गायब हो जाता। उन्होंने बड़े ही दुश्वार गुजार सहरा में अपना अड्डा बना लिया था, जिसे उन्होंने माल गनीमत से भर दिया था। फिर उन्होंने उन बस्तियों पर भी शबखून मारने शुरू कर दिए जहां सिर्फ ईरानी रहते थे। मुस्ना ने सरहद पर ईरानी फौज को बेबस और मजबूर कर दिया। ईरानी फौज के कई सीनियर कमांडर मुस्ना के हाथों मारे गए थे। मुस्ना बिन हारिसा ने दूसरा काम ये किया कि इराक के जुनूबी इलाके में जो मुसलमान जुल्म सितम में जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें उसने अपने जमीन दोज असर में लेकर मुत्तहिद रखा हुआ था। उनका एक गिरोह था जो शबखून मारने का काम करता था और एक गिरोह बस्तियों में रहकर मुसलमानों को इत्तेहाद की लड़ी में पिरोए रखता था और उन्हें बताता रहता था कि बाहर क्या हो रहा है। मुसलमान अपने छापा मारों की कामयाबियां देख रहे थे और वो मुतमईन थे। ये थी वो खुदाई मदद जिसके इंतजार में वो ईरानियों का जुल्म सितम सह रहे थे और अपना मजहब नहीं छोड़ रहे थे। वरना मजालिम से बचने का उनके सामने बड़ा सहल तरीका ये था कि इस्लाम से मुनहरिफ होकर आतिश परस्त हो जाते। खुद्दाम ने ज़ोहरा से कहा था कि वो 3-4 दिनों के लिए गायब हो जाएगा। वो गायब होकर छापा मारों के अड्डे पर चला गया था और उन्हें ईरानी कमांडर शिमर के मुताल्लिक बताया था। उसकी चौकी तक छापा मारों की रहनुमाई उसी ने की थी। चौकी पर हमला भरपूर तरह कामयाब रहा। उसके फौरन बाद खुद्दाम अपने घर आ गया। मुस्ना बिन हारिसा ने अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को तफसील से बताया कि उन्होंने खलीज फारिस के साहिल के साथ साथ और इराक के जुनूबी इलाके में किस तरह अरबी मुसलमानों के कबीलों को अपने असर में लिया और उन्हें इस्लाम पर कायम रखकर उन्हें ज़मीन दोज महाज पर जमा किया। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो इब्ने हारिसा, खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तू अगर ये मशवरा देने आया है कि मैं ईरानियों पर फौजकशी करूं तो मुझे सोचना पड़ेगा। क्या तूने देखा नहीं कि ईरानियों की फौज की तादाद कितनी है और उनके वसाइल और जराए कितने वसी और लामहदूद हैं। हम अपने मुस्तकर से इतनी दूर कलील तादाद और बगैर वसाइल कसीर तादाद और ताकतवर फौज के मुकाबले के काबिल नहीं होते। लेकिन मैंने सल्तनत फारिस को नजरअंदाज भी नहीं किया। मुस्ना ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अगर एक आदमी इतने बड़े मुल्क की फौज के साथ टक्कर ले सकता है और उन पर मुसलमानों के अस्करी जज्बे की धाक बिठा सकता है, तो मैं अपने अल्लाह के भरोसे पर कहता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म फौज बहुत कुछ कर सकती है। मैं उस आतिश परस्त सल्तनत की अंदरूनी कैफियत दिखाया हूँ। शाही खानदान तख्त ताज की खातिर आपस में दस्तो गिरेबां हो रहा है। आप जानते हैं कि शहनशाह हरकल फारसियों को नैनवा और दस्त जर्द में बहुत बुरी शिकस्त दे चुका है। उसकी फौजें आतिश परस्त फारसियों के दारुल हुकूमत मदाइन के दरवाजों तक पहुंच गई थी। उसके बाद फारसी संभल नहीं सके। अगर इनमें ऐश परस्ती को देखा जाए तो वो संभले हुए लगते हैं, लेकिन अब उनमें बादशाही के ताज पर रस्साकशी हो रही है। यमन उनके हाथ से निकल गया है और वहाँ के हाकिम बाजान ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनकी रियाया उनकी जंजीरें तोड़ना चाहती है। उनकी महकूमी में उनके जुनूबी इलाकों के मुसलमान मेरे इशारे पर मदीना की फौज के मुंतजिर हैं। तुझ पर रहमत ही रहमत हो मुस्ना। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, लारैब तेरी बातें मेरे दिल में उतर रही हैं। मेरा अगला कदम वहीं पड़ेगा जहां तू कहता है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं सालारों की मजलिस से बात कर लूं? ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुस्ना ने कहा, फैसला वही बेहतर होता है जो सुलह और मशवरे के साथ किया जाता है। लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन से इजाजत चाहूंगा कि जो कहना चाहता हूं वो कह लूं और आप मेरी बातें सालारों के सामने जरूर रखें।
دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں، جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزارے ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین، اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا، اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپہ ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے کہا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ امیر المومنین یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ مسنا سے مخاطب ہوئے، واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو کر لو۔ اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی، جو تم شبخون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم ان کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المومنین۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب پھیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی۔ وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے۔ ان کی دونوں نئی بیویاں لیلا اور بنت مجاع ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مسنا بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المومنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ لوں کہ مسنا ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے، یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امیر المومنین نے خالد رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مسنا شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں۔ یہ مسنا اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف ہونے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمیندوز کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المومنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مسنا نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، مسلمان کی حیثیت ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان کی مدد کو پہنچیں۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہم ایرانیوں سے ٹکر لے لیں؟ خلیفہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المومنین، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے، یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مسنا نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔
شبخون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مسنا نے کیا ہے۔ وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسنا کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی، اور دوسرے یہ کہ زرتشت مسنا اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مسنا نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا جائے تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مسنا کی مدد کو پہنچیں، اور پیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھیں، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کریں۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خالد، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ، اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔ ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، میں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المومنین خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ عزم اور ایمان کے پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مسلمان مجبوری اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور مقہور رہے، جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں۔ لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچیاں اور کمان بنانے لگے۔ انہیں مثنہ بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مثنہ کے چھاپا ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچیاں اور تیر و کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شبخون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان درپردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے تو اس کے 10,000 نفری تو 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصد نے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ ایک مشیر نے کہا، امیر المومنین، خالد کے لیے کمک بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشتیوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ قعقاع بن عمر کو بلاؤ۔ امیر المومنین نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گٹھے ہوئے جسم کا ایک قداور نوجوان خلیفہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ قعقاع امیر المومنین نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اس سے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ اے امیر المومنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے؟
لیکن اس سالار کو جس کی 8000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو، صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قعقاع بن عمر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قعقاع رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ سے نکل گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔